آج کی اس نشست میں ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے اس نئے گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ میں سچ کہوں تو اس ٹاپک کے بارے میں سوچ رہی تھی اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی دھجیاں اڑانے والا شخص اصل میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا تھا۔ ہاں بالکل، اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایلیکس کولونیکوس کی مشہور کتاب دی ریولوشنری آئیڈیاز آف کارل مارکس کے اہم ترین حصوں کا نچوڑ نکالیں، یعنی اس کے خیالات پر نئے سرے سے روشنی ڈالیں۔ صحیح، اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتریں، ایک چھوٹی سی وضاحت سننے والوں کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، وہ اے آئی والا ڈسکلیمر دے دیجئے۔ ہاں وہی تو سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ یہ آڈیوز اور ہماری گفتگو اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہیں۔ اس تخلیقی عمل کی وجہ سے ان میں جنس یا تلفظ کی کچھ معمولی خامیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ سب محض تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ رائٹ، اور ایک اور اہم اعلان بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کتاب میں وسیع پیمانے پر سیاسی اور معاشی نظریات شامل ہیں، جن میں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ دونوں تصورات آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو ہم واضح کر دیں کہ یہاں کسی بھی سیاسی فریق یا نظام کی حمایت یعنی انڈورسمنٹ نہیں کی جا رہی۔ ہمارا مقصد صرف مصنف کے دیے گئے حقائق اور خیالات کو غیر طرفداری سے بیان کرنا ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم غیر طرفدار نہیں رہیں گے تو اصل کانٹیکسٹ مس ہو جائے گا۔ تو کتاب کی شروعات میں جو سب سے دلچسپ بات کولونیکوس کرتے ہیں وہ مارکس کی ابتدائی زندگی ہے۔ واقع، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ عام طور پہ جب اس عظیم مفکر کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک انتہائی سنجیدہ، خشک اور بے داغ کردار کا تصور ابھرتا ہے۔ ہاں، وہ موٹی موٹی کتابیں اور سفید داڑھی والا امیج۔ کتابوں سے عشق ہو، مگر حقیقت اس تصور سے بالکل برعکس ہے۔ وہ اپنے کالج کے دنوں میں کسی انتہائی جذباتی اور باغی نوجوان کی طرح تھا۔ اصل میں 1818 میں ٹریئر کے علاقے میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، جو رائن لینڈ کا حصہ تھا۔ اس کے والدین یہودی تھے، لیکن اس وقت کی پرشن ریاست نے نہ یہودیوں پر پیشہ ورانہ پابندیاں لگا رکھی تھی۔ اچھا، یعنی ریاست پہلے سے ہی ان کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی۔ ہاں نا، معاشی تحفظ کے خطرے سے بچنے کے لیے اس کے والد ہائنرچ نے لوتھرن عیسائیت قبول کر لی تھی، تو ایک کشمکش تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر 1835 میں جب مارکس بون یونیورسٹی گیا تو وہ کوئی سنجیدہ طالب علم نہیں تھا۔ صحیح، وہاں تو ہڑدنگ مچایا ہوا تھا اس نے۔ میں نے پڑھا کہ اس نے دوستوں کے ساتھ جھگڑے کیے اور ادھار لیے، شراب نوشی کی۔ کے دوران اس نے اپنے سے 4 سال بڑی اور علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی جینی وان ویسفلن سے خفیہ منگنی بھی کر لی۔ اوہ واو، یہ بالکل کسی آج کل کے جذباتی اور باغی نوجوان جیسا لگتا ہے جو کالج میں بس ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دم سے یہ رومانٹک شاعر اتنا بڑا مفکر کیسے بن گیا؟ یہ ذہنی انقلاب کہاں آیا؟ یہ تبدیلی تب آئی جب وہ برلن یونیورسٹی منتقل ہوا۔ وہاں اس کا تعلق ینگ ہیگیلینز کے ایک گروپ سے بنا۔ یہ لوگ مشہور فلسفی ہیگل کے نظریات کو پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو ہیگل کا کیا ماننا تھا اس وقت؟ ہیگل کا خیال تھا کہ ریاست یا اسٹیٹ عقل کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، اور ریاست کو تمام طبقاتی مفادات سے بلاتار ہو کر یعنی غیر جانبدار رہ کر کام کرنا چاہیے۔ ایک سیکنڈ، کیا ریاست واقعی ایک غیر جانبدار امپائر کی طرح کام کرتی ہے؟ ایک ایسا ریفری جو سب کے ساتھ انصاف کرے؟ مجھے لگتا ہے اس سوچ میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ اور وہی خامی مارکس نے بھی دیکھی۔ شروع میں یہ نوجوان امید لگائے بیٹھے تھے کہ پرشین ریاست جمہوری اصلاحات نافذ کرے گی، لیکن حکومت نے آزادی اظہار پر پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ تو انہیں سمجھ آ گیا کہ صرف کتابی فلسفہ کافی نہیں۔ بالکل، اور اصل ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب مارکس نے رائنش زائٹن کے لیے صحافت شروع کی۔ وہاں اس نے ووڈ تھیفٹ لاز یعنی لکڑی چوری کرنے کے قوانین پر تحقیق کی۔ یہ ووڈ تھیفٹ لاز والا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ تھوڑا سننے والوں کو آسان زبان میں سمجھائیں کہ یہ کیا مدعا تھا۔ دیکھیں، موصل کے کسان صدیوں سے جنگلات سے گھری ہوئی لکڑیاں جمع کرتے تھے، جو سردی سے بچنے کا واحد سہارا تھا۔ لیکن انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ زمین کو نجی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی بنا دیا گیا، اور اچانک ان کسانوں کا وہ لکڑی اٹھانا چوری قرار دے دیا گیا۔ ایگزیکٹلی، تاکہ سرمایہ داروں کے منافع کا تحفظ ہو سکے۔ تو مارکس کو وہاں احساس ہوا کہ ریاست غیر جانبدار نہیں ہوتی، بلکہ وہ سرمایہ دار کی ملکیت کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں!
یعنی ریاست ایک امپائر نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ تھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دولت تھی. یہاں سے اس کا رخ خالص سیاست سے معیشت کی طرف مڑ گیا ہوگا. جی ہاں، اس نے دیکھ لیا کہ طاقت وسائل پر کنٹرول میں ہے. لیکن یہاں ایک پیچیدہ نقطہ ہے جو کولینیکوس کی کتاب بار بار اٹھاتی ہے. رائٹ. وہ نظام والے سوال پر آتے ہیں، کیونکہ اگر مارکس ریاست کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو پھر 20ویں صدی میں جن حکومتوں نے خود کو مارکسسٹ کہا جیسے سوویت یونین، وہاں تو ریاست نے سب کچھ ہی قبضے میں لے لیا تھا. یہی وہ تضاد ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. کتاب واضح کرتی ہے کہ مارکس کا اصل نظریہ اور اسٹالنزم دو بالکل مخالف سمتیں ہیں. اصلی مارکسزم کو اس نے سوشلزم فرام بلو کہا ہے. سوشلزم فرام بلو، اس کا مطلب نیچے سے آنے والا انقلاب. ہاں، یعنی مزدور طبقہ اپنی آزادی کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتا. انہیں خود منظم ہو کر ایک جمہوری نظام بنانا چاہیے، نہ کہ کوئی افسر شاہی ان پر مسلط ہو. او اچھا، یعنی جو سوویت یونین میں ہوا وہ سوشلزم تھا ہی نہیں. یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ کوئی کسی مشہور برانڈ کا جعلی لیبل لگا کر بالکل الٹا سامان بیچ رہا ہو. صحیح بات ہے. کولینیکوس اسے بیوروکریٹک اسٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں، ریاستی سرمایہ داری. وہاں نجی مالکوں کی جگہ ریاستی افسروں نے لے لی تھی اور استحصال ویسے ہی چل رہا تھا. اسے کیپٹلزم کی حتمی جیت اور اینڈ آف ہسٹری قرار دیا تھا. وہ سب کیا تھا؟ وہ ایک غلط فہمی تھی. فوکویاما کو لگا کہ مارکسزم ناکام ہو گیا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ وہ اصل مارکسزم کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ اسے اسٹالینسٹ ڈسٹورشن سے آزاد کر کے نئے سرے سے شروع کرنے کا موقع تھا. مطلب جعلی لیبل ہٹ گیا تو اصل چیز سامنے آئی. صحیح. تو اگر سوشلزم صرف ریاستی قبضہ نہیں ہے تو اس نے سماج کو سمجھنے کے لیے کون سا فریم ورک دیا تھا؟ اس فریم ورک کو ہسٹوریکل مٹیریلزم کہتے ہیں، یعنی تاریخی مادیات. اس کی سب سے خوبصورت وضاحت اس کے دوست فریڈرک اینگلز نے اس کی قبر پر کی تھی. اوہو، وہ جملہ جو بہت مشہور ہے. کیا الفاظ تھے اس کے؟ اینگلز نے کہا تھا کہ انسان کو سیاست، سائنس، فن اور مذہب پر توجہ دینے سے پہلے کھانا، پینا، رہنے کی جگہ اور کپڑا چاہیے. اوکے، لیٹس انپیک دس تھوڑا سا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص فلسافیکل بحث نہیں کر سکتا یا پینٹنگ نہیں بنا سکتا اگر اسے یہ فکر ہو کہ اس کے بچے کل کیا کھائیں گے. رائٹ؟ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے. انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو نظام اپناتا ہے وہی اس کی سیاست اور ادب کی شکل طے کرتا ہے. اسے بیس اور سپر سٹرکچر کہتے ہیں. اچھا، یعنی اکانومی بیس ہے اور باقی سب کلچر، قانون، سپر سٹرکچر ہے. پر پھر ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے؟ جب انسانی ضروریات اور معاشی نظام کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، مثلاً جب پرانا نظام نئی ٹیکنالوجی کو روکتا ہے تو انقلاب جنم لیتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام نے زمینداری کو ختم کیا، لیکن اس کے اندر اپنا ایک بحران ہے. اور اس بحران کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہی اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام یعنی کیپٹل لکھا. لیکن یہاں آ کے مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے جو سچ میں رلا دینے والی داستان ہے. جی، اس کی آخری زندگی کے حالات. ہاں، لندن میں جلاوطنی کے دوران مطلب جس شخص نے کیپٹلزم کے راز فاش کیے وہ خود اتنی شدید غربت کا سامنا کر رہا تھا. سوہو کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا، دکانداروں کے قرض. حالات اتنے خراب تھے کہ اسے اپنے کپڑے اور جوتے تک گروی رکھوانے پڑے تھے سردی میں. ویٹ ریلی؟ اور اس غربت کی وجہ سے میں نے پڑھا کہ اس کے 3 بچوں کا انتقال ہوا، جن میں اس کا چہیتا بیٹا ایڈگر بھی شامل تھا. یہ کتنا دردناک ہے. واقعی. اور انہی حالات میں اس نے گرانڈ ریسے اور وہ مینوسکرپٹس لکھے جہاں اس نے سرپلس ویلیو یعنی زائد قدر کا نظریہ دریافت کیا. یہ اس کے معاشی نظریے کی چابی ہے. اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں. زائد قدر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، مارکس نے واضح کیا کہ منافع کی بنیاد کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ مزدور کی محنت کا وہ حصہ ہے جس کا اسے معاوضہ نہیں دیا جاتا. تنخواہ دی تاکہ وہ کل آ کر دوبارہ کام کر سکے، تو باقی 9 جوتوں کا منافع زیاد قدر ہے. ایگزیکٹلی. مزدور اپنی محنت بیچتا ہے، پر منافع کا حقدار سرمایہ دار ٹھہرتا ہے. اور یہ منافع مسلسل بڑھاتا رہنا سرمایہ دار کی مجبوری ہے، مقابلے کی وجہ سے. Here is where it gets really interesting. جس شخص نے کیپٹلزم کا سب سے بڑا راز کھوجا وہ اپنا گھر نہیں چلا پا رہا تھا، اور اسے زندہ رہنے کے لیے اپنے دوست اینگلز پر انحصار کرنا پڑا. اور اینگلز خود کیا تھا؟
وہ ایک فیکٹری چلا رہا تھا۔ او یس، ایک سرمایہ دار دوست کی کمائی پر۔ جس نظام کی تباہی لکھی جا رہی تھی اس کی مالی مدد ایک فیکٹری کے منافع سے آ رہی تھی جو اینگلز کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اینگلز کو وہ کام سخت ناپسند تھا، مگر اس نے اپنی خوشیاں اور وقت قربان کر دیا تاکہ مارکس کو زندہ رکھا جا سکے اور مزدور طبقے کی فلاح کے لیے یہ تحقیق مکمل ہو۔ یہ تو دوستی اور قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو آج کے دور میں ملتی ہی نہیں۔ لیکن کیا یہ 19ویں سینچری کی باتیں آج اپلائی ہوتی ہیں؟ دیکھیں ذرا اپنے ارد گرد۔ آج کے زمانے میں جب ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ کروڑوں افراد بے روزگار ہیں، ویلتھ انیکوالٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہاں، اور دنیا کی ساری دولت چند ہاتھوں میں ہے، تو مارکس کا زائد قدر اور سرمایہ دارانہ نظام کے بحران کا نظریہ آج کے ورک لائف اور ماڈرن اکانومی پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ 2008 کا بحران ہو یا آج کا انفلیشن، سب اس نظام کی فطرت کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ مطلب بے روزگاری اس نظام کی ناکامی نہیں بلکہ اس کے ٹھیک کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو نے ہمیں سکھایا کہ مارکس کی زندگی اور نظریات ان ڈکٹیٹرشپ سے کتنے مختلف ہیں جنہوں نے اس کا نام استعمال کیا۔ اس کی آخری سانس تک جدوجہد عام انسان کی آزادی کے لیے تھی۔ تبھی تو 1883 میں اس کے گزر جانے پر اینگلز نے کہا تھا کہ انسانیت ایک عظیم دماغ سے محروم ہو گئی ہے۔ مینکائنڈ از شارٹر بائی اے ہیڈ۔ بہت ہی زبردست خلاصہ تھا آج کا، اور اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک فکریہ نکتہ چھوڑا جانا ضروری ہے۔ اگر تاریخی مادیات سچی ہے اور انسانیت کو آرٹ اور سائنس میں آگے بڑھنے کے لیے مادی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، جی، تو آج جہاں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی ہے، بالکل، بلکہ کیا ہم لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو دبا نہیں رہے؟ سوچیں کتنے بہترین سائنٹسٹ یا آرٹسٹ صرف اس لیے آگے نہیں آ پائے کیونکہ وہ روٹی کپڑے کی فکر میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ضرور سوچئے گا۔ آج کی گفتگو یہاں روکی جا رہی ہے، مگر یہ سفر ابھی باقی ہے۔ اگلی قسط میں کتاب کے اگلے چیپٹر پر تفصیل سے بات ہوگی۔ ہاں، اس کتاب کے اگلے چیپٹر پر ہم اپنی اگلی پارٹ میں تفصیلی گفتگو جاری رکھیں گے، ضرور سنیے گا۔ کیا واقعی ہم فطری طور پر خود غرض ہے؟ ہم اکثر روزمرہ زندگی میں یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ بھئی انسانی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں بالکل، اور یہ جملہ لوگ اکثر وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں دنیا کی غریبی، مسابقت یا عدم مساوات کو بس ایک تقدیر بنا کر پیش کرنا ہو۔ صحیح بات ہے۔ تو آج ہم اسی دعوے کی تاریخ کا، یعنی اس کے ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، اور یہ تفصیلی جائزہ ہمارے پچھلے سیشن کا ہی ایک تسلسل ہے جہاں ہم نے ان تاریخی مباحثوں کی بنیاد رکھی تھی۔ بالکل، اور آج کا ہمارا مشن کافی دلچسپ ہے۔ ہم ان ذرائع کو کھنگالیں گے، مطلب ہم عہد روشن خیالی، جسے ہم انلائٹمنٹ کہتے ہیں، اور یوٹوپیائی سوشلسٹوں کے خیالات کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم برطانوی سیاسی معاشیات اور پھر جرمن فلسفی کا بھی تجزیہ کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ان نظریات نے انسانی ترقی کو کیسے دیکھا کہاں، اور یہ بھی کہ ان میں کیا خامیاں تھیں، اور سب سے اہم بات، یہ پرانے نظریات آج کے جدید معاشی مباحثوں پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس کہانی کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جب 18ویں اور 19ویں صدی کا وہ دوہرا انقلاب آ رہا تھا، مطلب فرانسیسی انقلاب اور صنعتی انقلاب کی بات کر رہی ہوں میں۔ بالکل، وہ ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور تھا۔ ہاں نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دور میں انلائٹنمنٹ کے مفکرین انسانی ترقی کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی سائنس کو دیکھنا ہوگا۔ مطلب تھامس ہابز اور دوسرے روشن خیالی کے مفکر جو تھے، وہ گیلیلیو اور نیوٹن کی مادی سائنس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اچھا، وہ جو کائنات کو ایک مشین کی طرح سمجھتے تھے۔ ہاں بالکل وہی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کائنات کے اٹل قوانین ہیں تو انسانی معاشرے کے بھی ایسے ہی فطری قوانین ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کیا فرض کر لیا تھا؟ انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ انسانی فطرت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ مطلب ان کے خیال میں انسان بنیادی طور پر صرف اپنے مفاد تک محدود اور خود غرض ہے۔ یعنی ان کی نظر میں تاریخ صرف انسانی ذہن کی ترقی کا نام تھا کہ بس علم بڑھے گا اور معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ 100%۔
انہوں نے سمجھ لیا کہ سرمایہ دارانہ نظام دراصل اسی خود غرض انسانی فطرت کا سب سے بہترین اور فطری اظہار ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہم یوٹوپیائی سوشلسٹوں کو بھی تو دیکھتے ہیں، جیسے چارلز فوئیریے اور سینٹ سائمن۔ وہ تو فرانسیسی انقلاب کے تشدد سے کافی مایوس تھے۔ ہاں، وہ ایک پرامن تبدیلی چاہتے تھے۔ اور فوئیریئر کا نظریہ تو مجھے پڑھ کر واقعی حیرت ہوئی۔ مطلب اس نے دلیل دی کہ انسانی فطرت صرف لالچ نہیں ہے، بلکہ اس نے 12 بنیادی جذبات گنوا دیے: محبت، دوستی، آزادی اور تنویع کی خواہش بھی۔ فوریر کا ماننا تھا کہ انسان ایک ہی کام کر کے بور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے اس نے وہ عجیب سا فیلنسٹری کا ماڈل پیش کیا، جس میں ٹھیک 1620 لوگ مل جل کر کام کریں گے۔ کوئی صبح باغبان ہوگا تو شام کو موسیقار۔ ہاں، اور یہاں تک کہ اس کا ماننا تھا کہ ایک دن آئے گا جب سمندروں کا پانی لیمونیڈ میں بدل جائے گا۔ لیمونیڈ کے سمندر یہ تو واقعی مطلب کسی کارٹون کی دنیا جیسا لگتا ہے۔ یہ ہنسنے والی بات تو ہے، لیکن ان عجیب باتوں کے باوجود ان مفکرین کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اور وہ یہ کہ انہوں نے پہلی بار کھلے عام سرمایہ دارانہ نظام کو غیر فطری قرار دیا۔ اچھا، کیونکہ وہ انسانی ضروریات کو دباتا ہے؟ بالکل، ان کے نزدیک یہ نظام انسان کی اصل ضروریات جیسے محبت، تخلیق اور بھائی چارے کو کچل دیتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ان کے خیالات اتنے ہی اچھے تھے اور وہ صنعتی انقلاب کی تباہیاں دیکھ بھی رہے تھے، تو وہ حقیقی تبدیلی لانے میں کیوں ناکام رہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل چاہے وہ انلائٹمنٹ کے مفکرین ہوں یا یوٹوپیائی، دونوں ایک ہی بنیادی غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ آئیڈیالزم یا تصوریت پر یقین رکھتے تھے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ دنیا صرف نئے خیالات یا اچھی باتوں سے بدل جائے گی؟ کیا وہ زمینی حقائق سے بالکل ہی کٹے ہوئے تھے؟ 100% کٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے سماج کی مادی حقیقتوں اور جو سب سے اہم چیز ہے، طبقاتی جدوجہد کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ مزدور طبقے کو بس ایک مظلوم ہجوم سمجھتے تھے۔ کوئی باشعور طاقت نہیں مانتے تھے جو خود تبدیلی لا سکے۔ مجھے یاد آ رہا ہے فوئیریئر کی وہ کیفے والی مثال جو ہمارے ذرائع میں تھی۔ ہاں، وہ کیفے والی مثال بہت زبردست ہے۔ مطلب وہ سالوں تک ہر ہفتے ایک کیفے میں بیٹھ کر انتظار کرتا تھا کہ کوئی امیر سرمایہ دار آئے گا اور اس کے پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ دے گا، اور ظاہر ہے کوئی نہیں آیا۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ امیروں کی ذہنیت بدل کر ان کے پیسوں سے انقلاب لانے کے خواب دیکھ رہے تھے، جو کہ عملی طور پر ناکام ہونا ہی تھا۔ تو اگر اچھے خیالات اکیلے دنیا نہیں بدل سکتے، تو پھر اس وقت کی مادی اور معاشی حقیقتیں کیا کہہ رہی تھیں؟ میرا مطلب ہے برطانوی سیاسی معاشیات کا یہاں کیا کردار تھا؟ برطانوی سیاسی معاشیات نے دراصل اس نظام کو جائز قرار دینے کا کام کیا۔ ایڈم سمتھ اور تھامس مالتھس جیسے لوگوں نے دلیل دی کہ سرمایہ داری ایک فطری اور اٹل قانون ہے۔ جیسے سمتھ کی وہ فری مارکیٹ والی بات کہ مارکیٹ کو بس اکیلا چھوڑ دو اور وہ خود توازن پیدا کر لے گی۔ بالکل، اور میلتھس کا نظریہ تو اس سے بھی زیادہ مختلف تھا۔ اس نے آبادی اور خوراک کو ریاضی کے حساب سے پیش کیا اور غریبوں کی بھوک کو قدرت کا قانون قرار دے دیا۔ یہ تو بہت ہی ظالمانہ بات ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو یہ نظام کا مسئلہ نہیں، بلکہ بس آبادی کے زیادہ ہونے کا قدرتی نتیجہ ہے۔ ہاں، لیکن اسی برطانوی معاشیات میں ایک نام ڈیوڈ ریکارڈو کا بھی آتا ہے، جس نے نادانستہ طور پر اس بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ اچھا، وہ لیبر تھیوری آف ویلیو کے ذریعے؟ بالکل، ریکارڈو نے یہ نظریہ پیش کیا کہ منافع اور اجرت کے درمیان ہمیشہ تصادم رہتا ہے، یعنی پہلی بار معیشت کے اندر طبقاتی مفادات کے ٹکراؤ کو سائنسی بنیادوں پر بیان کیا گیا۔ میں اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں میری ایک فیکٹری ہے اور میں اپنا منافع بڑھانا چاہتی ہوں۔ اب کچے مال کی قیمت تو میں کم نہیں کر سکتی نا؟ نہیں، وہ تو مارکیٹ میں طے ہے۔ تو میرے پاس تو بس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ میں مزدور کی اجرت کم کر دوں۔ مطلب میرا منافع بڑھے گا تو مزدور کی جیب کٹے گی۔ یہ تو سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پرانے نظریات آج بھی زندہ ہیں۔ ہاں، میں اسی طرف آنے والی تھی۔
آج کی دنیا میں ایڈم اسمتھ کے فری مارکیٹ نظریات ہمیں جدید مانیٹرزم یا نیو لبرلزم کی شکل میں صاف نظر آتے ہیں۔ بالکل وہی کہ مارکیٹ کو آزاد چھوڑ دو، ٹیکس کم کر دو۔ اور میلتھس کے نظریات جو اس نے انسانی فطرت کے بارے میں دیے تھے وہ آج کل سماجی حیاتیات یا سوشیو بایولوجی کا لبادہ اوڑھ چکے ہیں۔ ہاں، جہاں مسابقات، جنگ اور یہاں تک کہ خواتین کے معاشرتی کردار کو بایولوجی اور فطرت کا نام دے کر درست ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مطلب ہر دور کا معاشی نظام اپنے طریقوں کو بس انسانی فطرت قرار دے کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اسے تقدیر سمجھ لیں۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لے اور کسی نئے نظام کا سوچے ہی نہ۔ تو پھر اس فطری سمجھے جانے والے معاشی نظام اور ان یوٹوپیائی خیالی دنیاؤں کے درمیان پل کیسے بنا؟ انفرادی سوچ کو اجتماعی عمل میں کیسے بدلا گیا؟ اس پل کو سمجھنے کے لیے ہمیں جرمن فلسفے کی طرف جانا ہوگا۔ یہاں ہیگل کا نام بہت اہم ہے، جس نے جدلیات یا ڈائلیکٹک کا تصور دیا۔ جدلیات یعنی ہر چیز میں ایک تضاد ہوتا ہے جو اسے بدلتا ہے؟ بالکل، ہیگل کا ماننا تھا کہ کوئی بھی چیز جامد نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ایک اندرونی تضاد موجود ہوتا ہے جو اس کی حرکت اور تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ مجھے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال یاد آ رہی ہے، جیسے ایک بیج یا بلوط کا درخت، ایک بیج کو درخت بننے کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ فنا ہوتا ہے تبھی نیا درخت بنتا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہی اس کی تبدیلی اور نفی موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پانی کو بتدریج ٹھنڈا کرتے جائیں تو ایک خاص مقام پر وہ برف بن جاتا ہے، مطلب مقدار معیار میں بدل جاتی ہے۔ یہ بہت زبردست مثالیں ہیں، لیکن ہیگل کے نظریے میں ایک مسئلہ تھا۔ وہ نظریہ شاندار تھا، مگر وہ اسے روح مطلق سے جوڑ کر واپس آئیڈیلزم میں پھنس گیا۔ اچھا، تو پھر اس کو زمین کی حقیقت پر کون لایا؟ اس کے بعد لڈونگ فوئرباخ آیا۔ اس نے مادیت پسندی کو واپس تخت پر بٹھایا اور اس نے بتایا کہ انسان کے خیالات دراصل اس کے مادی حالات کا عکس ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔ تو اگر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹوں تو کارل مارکس کی اصل ترکیب یہی تھی کہ اس نے ان سب کو ملا دیا؟ بالکل، اس نے ایک زبردست تجزیہ پیش کیا۔ مارکس نے ریکارڈو کی سیاسی معاشیات، ہیگل کی جدلیات مطلب تبدیلی کے قانون اور فوئرباخ کی مادیت پسندی کو ملا کر اپنا نظریہ قائم کیا۔ ہاں، اور مارکس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی اصل شناخت اس کی محنت میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ سماج میں تبدیلی کوئی قدرتی یا ذہنی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ محنت کشوں کی طبقاتی جدوجہد اور ان کے عملی اقدام کا نتیجہ ہوتی ہے۔ 100%۔ مارکس نے واضح کیا کہ تبدیلی آسمان سے یا کسی سرمایہ دار کی مہربانی سے نہیں آئے گی، بلکہ جن پر اثر ہو رہا ہے انہیں خود اٹھ کر یہ تضاد ختم کرنا ہوگا۔ واقعی خیالات سے لے کر عملی جدوجہد تک کا یہ سفر کتنا حیران کن تھا۔ ہم نے ایک سیدھے سے جملے سے بات شروع کی تھی اور آج کتنی گہرائی میں آ گئے۔ بالکل، یہ بہت ہی دلچسپ سفر رہا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اگلے سیشن میں ہم اسی کتاب کے اگلے باب پر تفصیلی بات کریں گے، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ یہ نظریات مزید کیسے پروان چڑھیں۔ لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا مگر متعلقہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، فرمائیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ہر دور کے مفکرین نے اپنے معاشی نظام کو انسانی فطرت کا نام دیا۔ تو آج کے اس ڈیجیٹل دور اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عروج میں کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مستقبل کے بارے میں جو اٹل حقائق مان کر بیٹھے ہیں، کیا وہ واقعی سچ ہیں؟ بالکل، یا وہ بھی صرف ہماری موجودہ 21ویں صدی کی معیشت کا ایک عارضی عکس ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ ہم سب کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اس تجسس اور تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ کے جو عظیم ترین واقعات ہیں، جیسے کہ انقلابات، جنگیں یا بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال، وہ کسی بادشاہ کی عقل مندی کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ اس بات کا نتیجہ تھے کہ کسان نے لکڑی کے بجائے لوہے کا ہل استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو شاید سننے میں یہ بات تھوڑی عجیب لگے۔ ہاں، یہ واقعی تھوڑا عجیب تو لگتا ہے، لیکن
حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کو پرکھنے کا یہ مادی نظریہ دنیا کے طاقتور ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ مطلب یہ ایک بالکل مختلف لینز ہے جس سے ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور آج کا ہمارا ڈیپ ڈائیو ایک ایسی حیرت انگیز تھیوری پر مبنی ہے۔ جیسا کہ ہماری پچھلی نشست میں طے ہوا تھا، ہم ایک انتہائی اہم کتاب کے بنیادی حصوں کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس باب پر بات کریں گے جو تاریخ اور کلاس سٹرگل یعنی طبقاتی کشمکش پر ہے۔ صحیح، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اگلی نشست میں اسی کتاب کے اگلے باب کی طرف جائیں گے جہاں کیپٹلزم یا سرمایہ داری کے اندرونی نظام کو تفصیل سے سمجھا جائے گا۔ ہاں، وہ اگلی دفعہ ہوگا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ضروری وضاحت کر دوں۔ آج کی گفتگو میں ہم جو بھی خیالات پیش کر رہے ہیں وہ مصنف اور ان ذرائع کے ہیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کسی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بس بالکل غیر جانبداری سے اس فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت بہت ضروری ہے کیونکہ طبقاتی کشمکش ایک حساس موضوع ہو سکتا ہے۔ ہم بس اس تصور کو کھول کر دیکھ رہے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ آخر آگے بڑھتی کیسے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو فریم ورک ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بنیادی خیال سے شروع ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں سب سے پہلے ایک پیداکار یعنی پروڈیوسر ہے۔ صحیح کہا، زندہ رہنے کے لیے کھانا، کپڑا اور مکان چاہیے، اور یہ چیزیں آسمان سے تو نہیں گرتی ہے نا، انہیں قدرت کے ساتھ مل کر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس پیداواری عمل کو سمجھنے کے لیے دو اہم اصطلاحات ہیں۔ پہلی ہے قوت پیدائش، یعنی فورسز آف پروڈکشن۔ بالکل، اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ کسی بھی معاشرے کا مادی پہلو ہے۔ اس میں وہ سب کچھ شامل ہے جو قدرت ہمیں دیتی ہے، جیسے زمین اور معدنیات۔ پھر اس میں انسانی محنت بھی شامل ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے اوزار یعنی ٹولز۔ اچھا، ٹولز۔ ہاں، انسان کتنی ترقی کرے گا اس کا سارا انحصار ان اوزاروں پر ہوتا ہے، چاہے وہ پرانے زمانے کا پتھر کا چاقو ہو یا کھیت میں چلنے والا ٹریکٹر یا آج کل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ٹولز اور مشینری ہی سب کچھ ہیں تو مسئلہ کہاں ہے؟ منطقی طور پر تو جس کے پاس بہتر مشین ہوگی وہ زیادہ خوشحال ہوگا۔ اس میں کلاس سٹرگل کہاں سے آ گئی؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور یہیں پر اس تھیوری کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، صرف قوت پیدائش کا ہونا کافی نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے پیداواری رشتے یعنی ریلیشنز آف پروڈکشن۔ اچھا، یہ پیداواری رشتے کیا ہیں؟ جب انسان ان اوزاروں اور زمین پر کام کرتے ہیں تو وہ آپس میں بھی سماجی رشتے قائم کرتے ہیں۔ مطلب مدعا یہ ہے کہ اس پیداواری عمل کو کنٹرول کون کر رہا ہے، زمین، فیکٹری یا مشین کا مالک کون ہے، اور سب سے اہم بات، جو منافع بن رہا ہے وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے۔ مجھے ایک مثال سوچنے دیں تاکہ بات مزید واضح ہو۔ ایک بہت ہائی اینڈ جدید ریسٹورانٹ کے کچن کا تصور کرتے ہیں۔ وہاں کے جدید چولہے، مہنگی مشینیں اور ٹاپ کلاس شیفز کی مہارت، یہ سب مل کر قوت پیدائش بن گئی۔ ہاں بالکل۔ لیکن وہ شاندار ریسٹورانٹ دراصل کس کی ملکیت ہے؟ جب دن ختم ہوتا ہے تو سارا منافع کون لے جاتا ہے؟ اور کون وہاں آگ کے سامنے 12 گھنٹے صرف ایک مقررہ تنخواہ پر کام کر رہا ہے؟ یہ جو سماجی تانا بانا ہے، یہ پیداواری رشتے ہیں۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یہی فرق ہے دونوں میں۔ ایک اور مثال کھیتی باڑی اور فیکٹری کی لے لیں۔ تاریخ میں ایک وقت تھا جب کسان زمین پر ہل چلاتا تھا۔ انسان، بیج اور ہل قوت پیدائش تھے، لیکن وہ زمین کسان کی نہیں تھی، ایک جاگیردار کی تھی۔ اس ملکیت کی وجہ سے کسان کو اپنی آدھی فصل جاگیردار کو دینی پڑتی تھی۔ بالکل۔ اب وقت آگے بڑھا اور اوزار بدل گئے۔ آج کی ماڈرن فیکٹری میں وہی انسان اسمبلی لائن پر جدید مشینوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن فیکٹری کسی سرمایہ دار کی ملکیت ہے۔ اوزار بدلے ہیں، لیکن کنٹرول اور ملکیت کا جو نظام ہے وہ ایک نئے روپ میں اب بھی موجود ہے۔ صحیح۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ قوت و رشتے کیا ہیں، لیکن ان دونوں کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ ان دونوں چیزوں سے تعریف کا پہیہ آگے کیسے گھومتا ہے؟ مطلب ایک دور سے دوسرا دور شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کی رفتار کو دیکھنا ہوگا۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی رفتار سے آگے نہیں بڑھتے۔ قوت پیدائش یعنی ٹیکنالوجی اور اوزار مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں، نت نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ ہاں، ٹیکنالوجی تو بہت تیزی سے بدلتی ہے۔ جی، لیکن جو پیداواری رشتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس طاقت اور ملکیت ہے، وہ اپنا نظام جلدی نہیں بدلتے، وہ اتنی آسانی سے اپنی طاقت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہوگا جب نئی ٹیکنالوجی اور پرانے سماجی نظام کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہوگا۔ بالکل ٹکراؤ ہوتا ہے، اور یہی تاریخ کو تبدیل کرنے والا اصل انجن ہے۔ جب نئی ٹیکنالوجی کا سامنا پرانے سماجی رشتوں سے ہوتا ہے تو پرانے رشتے معاشرے کی مزید ترقی کے لیے زنجیریں بن جاتے ہیں۔ انہیں انگریزی میں فیٹرز کہا گیا ہے۔ اچھا، زنجیریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان زنجیروں کو توڑے بغیر معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس گھٹن اور ٹکراؤ سے ایک بہت بڑا سماجی بحران جنم لیتا ہے جو آخرکار انقلاب کا باعث بنتا ہے۔ رکیے، مجھے یہاں ذرا سی کنفیوژن ہے۔ اگر ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، نئے طریقے آگے ہیں، تو معاشرے کو تو خود بخود بہتر ہو جانا چاہیے نا۔ اگر فصل زیادہ آئے گی تو سب کا فائدہ ہوگا، پھر یہ پرانے رشتے اس میں زنجیر کیسے بن جاتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کے یورپ کی طرف چلتے ہیں۔ 14ویں صدی سے پہلے یورپ میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور کھیتی باڑی کے نئے طریقے موجود تھے جو اپنائے جا سکتے تھے، مطلب قوت پیدائش ترقی کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں کے سماجی رشتے تو جاگیردارانہ تھے۔ بالکل، زمین چند لارڈز کے قبضے میں تھی۔ اب ان جاگیرداروں نے نئے طریقوں پر سرمایہ کرنے کے بجائے ایک آسان راستہ چنا۔ انہوں نے کسانوں پر مزید ٹیکس لگا دیا اور ان سے زیادہ مفت محنت کروانا شروع کر دی تاکہ ان کا اپنا منافع کم نہ ہو۔ تو انہوں نے ٹیکنالوجی کو آگے نہیں بڑھنے دیا بلکہ پرانے نظام کو ہی اور سخت کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ تباہی تھا۔ زمین بنجر ہونے لگی، لوگ بھوکے مرنے لگے، قحط آئے اور پھر وباؤں نے کمزور آبادی کا صفایا کر دیا۔ فرانس کی کچھ آبادیوں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ اپنی اصل تعداد کا صرف 1/3 رہ گئی تھیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پرانے رشتوں نے نئی ترقی کو روک کر معاشرے کو برباد کر دیا۔ باپ رے، یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ یعنی طاقتور طبقے نے اپنی طاقت بچانے کے لیے خود معاشرے کا ہی گلا گھونٹ دیا۔ لیکن کیا کسی ایسی جگہ کی مثال ہے جہاں ٹیکنالوجی اور بھی آگے ہو اور پھر بھی نظام نہ بدلا ہو؟ جی، اس کی سب سے بہترین مثال چین کی سونگ ڈائنیسٹی ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں چین یورپ سے صدیوں آگے تھا۔ ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی لوہے کی بھٹیاں تھیں جہاں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے۔ بارود اور پرنٹنگ پریس بھی تھا۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ تو پھر وہاں انڈسٹریل ریولوشن کیوں نہیں آیا؟ انہیں تو دنیا پر چھا جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ وہاں کے جو پیداواری رشتے تھے وہ زنجیریں بن گئے۔ وہاں کا سماجی ڈھانچہ زمینداروں اور ایک بہت بڑی افسر شاہی پر کھڑا تھا۔ ان لوگوں کو ان نئی ایجادات کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کیونکہ ان کی طاقت کا انحصار تو زمین اور سستی لیبر پر تھا، فیکٹریوں پر تھوڑی تھا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ انہوں نے ان نئی قوتوں کو پھیلنے ہی نہیں دیا تاکہ ان کا اپنا مقام خطرے میں نہ پڑ جائے۔ عظیم ایجادات کے باوجود وہاں معاشی انقلاب برپا نہیں ہو سکا کیونکہ سماجی ڈھانچہ اس تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ زبردست۔ ان مثالوں سے تو تھیوری بالکل شفاف ہو گئی ہے۔ تو اب ذرا اس تاریخی سفر میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹکراؤ سے تاریخ بدلتی ہے، لیکن اس بدلاؤ میں ان پیداواری رشتوں نے کون کون سی شکلیں اختیار کی ہیں؟ ذرائع ہمیں انسانی تاریخ کے 3 بڑے ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں: غلامی کا دور، جاگیرداری کا دور اور آج کا سرمایہ داری کا دور۔ غلامی میں تو ڈھانچہ بہت ہی ظالمانہ تھا۔ ایک مزدور اپنے اوزار کے ساتھ ساتھ خود بھی مالک کی ملکیت تھا۔ ہاں، وہ تو صریحاً استحصال تھا۔ اور جاگیرداری دور میں کسان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جاگیرداری میں کسان کے پاس تھوڑی بہت زمین اور اوزار آ گئے، لیکن حقیقت میں زمین کا اصل مالک جاگیردار ہی تھا۔ اس لیے کسان اس بات کا پابند تھا کہ وہ ہفتے کے 3 دن اپنے کھیت میں کام کرے گا اور باقی 3 دن جاگیردار کے کھیت میں مفت محنت کرے گا۔ صحیح، کسان کو پتا تھا کہ اس کی محنت کا آدھا حصہ زبردستی چھینا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں آ کر مجھے لگتا ہے اس تھیوری کو مشکل پیش آئے گی، کیونکہ آج کا دور تو بالکل الگ ہے۔ آج کوئی فیکٹری ورکر کی گردن پر تلوار تو نہیں رکھتا۔
آج کے مزدور قانوناً آزاد ہیں۔ ہاں، اور یہی تو ماڈرن سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ اس فریم ورک کے مطابق جدید مزدور کے پاس ایک دوہری آزادی یا ڈبل فریڈم ہوتی ہے۔ پہلی آزادی یہ کہ وہ واقعی پرانی غلامی سے آزاد ہے۔ اور یہ دوسری آزادی کیا ہے؟ دوسری آزادی دراصل ایک طنز ہے۔ وہ یہ کہ مزدور کو زندہ رہنے کے مادی ذرائع یعنی پراپرٹی، فیکٹری یا اوزار سے بھی آزاد یعنی محروم کر دیا گیا ہے۔ اب اس آزاد انسان کے پاس ملکیت کے نام پر کچھ نہیں سوائے اپنی محنت کے۔ تو اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے بھوک سے بچنے کے لیے اپنی محنت لازمی بیچنی پڑتی ہے۔ بالکل، چونکہ اس کے پاس فصل اگانے کی زمین نہیں ہے، وہ کسی سرمایہ دار کو اپنا وقت بیچتا ہے۔ آئیے اسے ایک 8 گھنٹے کی شفٹ سے سمجھتے ہیں۔ ایک مزدور 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور اسے اتنی اجرت ملتی ہے جس سے اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ اب آپ بتائیں اسے کتنا وقت لگتا ہوگا اتنی ویلیو پیدا کرنے میں جو اس کی اپنی تنخواہ کے برابر ہو؟ کیا پورے 8 گھنٹے؟ شاید نہیں۔ اگر وہ ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل میں ہے جہاں روزانہ ہزاروں سوٹ سل رہے ہیں تو شاید پہلے 3-4 گھنٹے میں ہی وہ اتنے کپڑے بنا لیتا ہوگا جنہیں بیچ کر اس کی تنخواہ نکل آئے۔ بالکل درست۔ تو سوال یہ ہے کہ باقی کے 4 گھنٹے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو پھر فیکٹری مالک کے منافع کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یہی اس فریم ورک کی جان ہے۔ کام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے نیسیسری لیبر یعنی ضروری محنت۔ اس میں مزدور اپنے گزارے لائق ویلیو پیدا کرتا ہے، اور دن کا باقی وقت کہلاتا ہے سرپلس لیبر یعنی اضافی محنت۔ اور اس اضافی محنت کا سارا منافع مالک کی جیب میں جاتا ہے؟ جی ہاں، یہی سرمایہ داری کا چھپا ہوا استحصال ہے۔ اس میں کوئی کوڑے نہیں مارتا بلکہ معاشی مجبوری کام کرتی ہے۔ مطلب پرانے زمانے میں تو کسان کو پتا تھا کہ یہ 3 دن جاگیردار کے لیے ہیں، لیکن فیکٹری میں مزدور لگاتار کام کرتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس نے اپنے لیے کام ختم کیا اور مالک کے لیے مفت محنت شروع کر دی۔ ایک قانونی کانٹریکٹ لگتا ہے۔ صحیح، اور اسی چھپے ہوئے استحصال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورا نظام بڑا منصفانہ لگتا ہے۔ اچھا چلے مان لیا کہ یہ استحصال ہے، لیکن اگر طبقاتی نظام کی بنیاد اتنے بڑے استحصال پر ہے جہاں لاکھوں لوگ چند لوگوں کو امیر بنا رہے ہیں تو یہ نظام روزانہ ٹوٹتا کیوں نہیں؟ لوگ سڑکوں پر آ کے بغاوت کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا ایک بہت مکمل جواب دیا گیا ہے۔ معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بیس اور سپر سٹرکچر۔ جو معاشی ڈھانچہ اور پیداواری رشتے ہم نے ڈسکس کیے وہ معاشرے کی بیس یعنی بنیاد ہیں۔ اس بنیاد پر جو عمارت بنتی ہے وہ سپر سٹرکچر ہے۔ اس میں ریاست، قانون، مذہب اور میڈیا شامل ہیں۔ مجھے اس کی کوئی ٹھوس مثال چاہیے تاکہ بات سمجھ آئے۔ کیسے ایک معاشی بنیاد لوگوں کو بغاوت سے روکتی ہے؟ جاگیرداری دور کو دیکھیں۔ بنیاد کیا تھی؟ لارڈ زمین کا مالک تھا اور کسان کام کرتا تھا۔ اب کسان سے محنت لینی تھی تو سپر سٹرکچر میں مذہب کا سہارا لیا گیا۔ ڈیوائن رائٹ یعنی خدا کی طرف سے ملے ہوئے حق کا نظریہ بنایا گیا۔ تو کسان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ اگر میں استحصال کے خلاف بغاوت کروں گا تو اصل میں خدا کی رضا سے بغاوت کر رہا ہوں۔ بالکل، یہی اس زمانے کی آئیڈیالوجی یا غالب نظریہ تھا۔ آئیڈیالوجی کا کام ہی یہ ہے کہ استحصال کو قدرتی اور ناگزیر بنا کر پیش کرے، اور آج کے دور میں سیلف میڈ مین کا مت بنایا جاتا ہے۔ یعنی اگر فیکٹری کا مالک اربوں کما رہا ہے تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس نے بڑا رسک لیا ہے، وہ بڑا لائق ہے، اور اگر مزدور غریب ہے تو اس نے محنت نہیں کی۔ یہ سوچ اس سرپلس لیبر کے استحصال پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے، بغاوت بڑھنے لگے، تب درمیان میں آتی ہے ریاست یعنی اسٹیٹ۔ قانون اور پولیس اس معاشی نظام کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ غالب طبقے کی ملکیت کو تحفظ دیتے ہیں۔ مطلب آئیڈیالوجی ذہنوں پر کنٹرول کرتی ہے اور ریاست طاقت سے، دونوں مل کر ان زنجیروں کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ امیر اور غریب کا ڈھانچہ اپنی جگہ قائم رہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا فریم ورک ہے۔ چلیں اب اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو سے ہم نے سیکھا کہ تاریخ محض چند بادشاہوں کی کہانیاں نہیں بلکہ قوت پیدائش اور پیداواری رشتوں کا ایک مسلسل ٹکراؤ ہے۔
ہم نے دیکھا کہ کھیتوں سے لے کر جدید فیکٹریوں تک استحصال نے اپنی شکلیں بدلی ہیں لیکن ختم نہیں ہوا، اور سوسائٹی کا سپر سٹرکچر اس کو نیچرل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور اس نظریے کا بڑا پیغام یہی ہے کہ یہ مسائل آسمانی آفتیں نہیں ہیں، انسانی نظام کی پیدائش ہیں، تو حالات سازگار ہونے پر انہیں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، آج ہم نے کلاس سٹرگل کو سمجھا۔ اگلی نشست میں ہم اس کتاب کے اگلے باب پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیپٹلزم کا معاشی پہیہ، منافع اور معاشی بحران کیسے کام کرتے ہیں۔ اس کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ لیکن جانے سے پہلے میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس جیسی حیران کن قوت پیدائش سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے ذہنی محنت کی تعریف ہی بدل دی ہے، ہاں واقعی ٹیکنالوجی تو بہت آگے جا چکی ہے۔ تو کیا ہمارے موجودہ معاشی اور پیداواری رشتے ان نئے اوزاروں کے لیے نئی زنجیریں بن جائیں گی؟ جب سارا کام روبوٹس کریں گے اور دولت چمپ ٹیک کمپنیوں کی جیب رہ جائے گی، تو کیا ہم تاریخ کے ایک اور بڑے انقلاب کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ یہ ایک ایسی فکر انگیز بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے ڈیپ ڈائیو میں ہماری طرف سے بس اتنا ہی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے معاشرے کا جہاں آپ اپنے شہر کے جج یا فرض کریں پولیس چیف یا میئر کو کسی بھی وقت کسی بھی دن نوکری سے نکال سکیں۔ یہ تو واقعی بڑا انوکھا خیال ہے۔ بالکل، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ ان تمام بڑے سرکاری افسران کو اتنی ہی تنخواہ ملے جتنی ایک عام یعنی ایک فیکٹری مزدور کو ملتی ہے۔ مطلب کیا یہ کسی سائنس فکشن فلم کا یوٹوپیا یا کوئی خیالی دنیا لگتی ہے؟ ہاں، ظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی افسانوی بات ہو۔ لیکن ایسا حقیقت میں ہوا تھا 1871 کے پیرس میں۔ خیر، گزشتہ گفتگو میں ہم نے اس کتاب کے ابتدائی ابواب کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، جہاں ہم نے سرمایہ داری کے بنیادی خود و خال سمجھے تھے۔ اور اب آج کی اس گفتگو میں ہم سیدھا باب نمبر 7 میں غوطہ زن ہوں گے، جس کا عنوان ہے ورکرز پاور۔ صحیح، اور یہ باب بہت ہی دلچسپ ہے۔ بالکل۔ آج ہمارا مقصد دراصل کارل مارکس کے ان خیالات کو کھنگالنا ہے جن میں وہ فیکٹریوں اور ہڑتالوں کو مزدوروں کے لیے شعور بیدار کرنے والی پہلی درس گاہ قرار دیتے ہیں۔ تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور، لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ان نظریات کی گہرائی میں جائیں، یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں ان میں 19ویں صدی کے انتہائی سیاسی اور مارکسی نظریات شامل ہیں۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، ہم بطور مبصرین یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا مقصد ہرگز یعنی کسی بھی طرح سے ان بائیں بازو یا انقلابی نظریات کی تائید، تشہیر یا ان کی وکالت کرنا نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف ایک غیر جانبدار مبصر کے طور پر اس تاریخی اور نظریاتی کتابی مواد کا جائزہ لینا ہے تاکہ ان پیچیدہ مباحث کو سننے والوں کے لیے آسان فہم بنایا جا سکے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف نے کیا دلائل دیے اور ان کا تاریخی سیاق و سباق کیا تھا۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم اور بروقت وضاحت ہے۔ تو چلیں پھر سیدھا اصل مدعے پر آتے ہیں۔ مارکس کے نظریات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ داری کو ختم کرنے والی اصل قوت کون سی ہے؟ عام طور پر تو انسان یہی سوچتا ہے نا کہ جو معاشرے کا سب سے غریب، پسا ہوا یا بھوکا طبقہ ہے، جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں، وہی سب سے پہلے انقلاب لائے گا۔ ہاں، ہم فہم تو یہی کہتی ہے۔ لیکن مارکس نے تو معاشرے کے اس انتہائی غریب طبقے جسے وہ لمپن پرولوتریا کہتا ہے، اسے تو انقلابی قوت مانا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ مجھے حیرت ہوئی پڑھ کر کسانوں پر بھی اس کا بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اس کا سارا زور صرف اور صرف فیکٹری مزدوروں پر تھا۔ ایسا کیوں تھا بھلا؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور دیکھیں اس کا جواب طبقاتی ساخت اور تنظیم میں چھپا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مارکس کا ماننا تھا کہ محض استحصال کا شکار ہونا یا انتہائی غریب ہونا کسی طبقے کو یعنی خود بخود انقلابی نہیں بناتا۔ اچھا، تو پھر کیا چیز بناتی ہے؟ انقلاب کے لیے تنظیم اور ڈسپلن کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ہم کسانوں کی مثال لیتے ہیں۔ مارکس نے اپنی کتاب میں کسانوں کی تشبیہ ایک بوری میں رکھے آلوؤں سے دی ہے۔ ایک منٹ، بوری میں آلو؟ مطلب یہ تو بڑی ہی عجیب سی تشبیہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہاں، تھوڑی مزاحیہ لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان اپنے چھوٹے سے کھیت میں اپنے خاندان کے ساتھ بالکل تنہا کام کرتا ہے۔
اگرچہ پورے ملک میں لاکھوں کسان ایک جیسے حالات اور غربت کا شکار ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بوری میں یعنی بہت سارے آلو ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل درست، ان کا آپس میں کوئی باہمی رابطہ یا کام کا اشتراک نہیں ہوتا۔ ان کا کام انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھتا ہے۔ وہ جسمانی اور معاشی طور پر اتنے تنہا ہوتے ہیں کہ وہ مل کر کوئی قومی سیاسی تنظیم بنا ہی نہیں پاتے۔ صحیح، اب میں سمجھی۔ اور وہ جو دوسرا طبقہ ہے، لمپن پرولیتیریا؟ ہاں، دوسری طرف جو لمپن پرولیتیریا ہے، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو جرائم پیشہ ہے یا وہ لوگ جو مستقل بے روزگاری اور انتہائی پسماندگی کی وجہ سے سماج کے بالکل حاشیے پر ہیں، وہ کبھی بھی کسی قسم کے تنظیمی ڈسپلن کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ تو محض روزمرہ زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں کوئی یکجہتی نہیں آ سکتی؟ جی، اور اسی لیے یہ طبقہ اکثر تھوڑے سے پیسوں کے عوض رجت پسند قوتوں کے ہاتھوں بک جاتا ہے، یا مطلب ان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ مارکس نے خود نیپولین سوم کے دور میں دیکھا تھا کہ کیسے اس طبقے کو مزدوروں کی تحریک کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انقلاب لانے کے لیے صرف غصہ یا غربت کافی نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ اکٹھا ہونا اور منظم ہونا ضروری ہے، اور یہ کام سرمایہ خود کر رہی ہے۔ مطلب اگر میں آج کے دور کی ایک جدید کارپوریٹ آفس یا کسی بہت بڑی ٹیک فیکٹری کی مثال لوں، تو کیا محض ایک چھت کے نیچے کام کرنے سے یا ایک ہی شفٹ میں کام کرنے سے لوگ خود بخود متحد ہو جاتے ہیں؟ نہیں، خود بخود تو نہیں ہوتے۔ وہی نا، تو کیا ایک ساتھ کام کرنا انہیں وہ انقلابی بنا دیتا ہے جس کا مارکس ذکر کر رہا تھا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مارکس کے نزدیک محض ایک فیکٹری یا ایک عمارت میں اکٹھا ہونا کافی نہیں ہے۔ در حقیقت سرمایہ داری مزدوروں کو ایک جگہ لاتی تو ہے، لیکن وہ ان کے درمیان شدید مساوقت بھی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، ہر کوئی پروموشن کے چکر میں ہوتا ہے۔ بالکل، ہر ورکر دوسرے کی نوکری لینے یا اس سے بہتر پوزیشن حاصل کرنے کی دوڑ میں ہوتا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ اگر ورکرز صرف کام کرتے رہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہ سیکھیں تو وہ محض اس کے الفاظ میں اچھی طرح کھاتے پیتے پیداواری آلات بن کر رہ جاتے ہیں۔ اچھی طرح کھاتے پیتے پیداواری آلات، مطلب مشینیں جنہیں بس تھوڑا سا ایندھن مل رہا ہے۔ 100%۔ ان ورکرز کو ایک طاقت میں بدلنے والی چیز ان کی آپس کی مسابقت نہیں ہے، بلکہ وہ مشترکہ خطرہ ہے جو انہیں متحد ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ جب فیکٹری کا مالک ان کی اجرت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا فرض کریں کام کے اوقات بڑھاتا ہے، تو یہ مشترکہ مسئلہ انہیں آپس کی دوڑ بھول کر ایک ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہیں سے ٹریڈ یونین جنم لیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی مشترکہ بحران نہ آئے تب تک وہ شعور بیدار نہیں ہوتا۔ لیکن کتاب میں ایک اور بحث کا ذکر ہے جس نے مجھے کافی متوجہ کیا۔ جان ویسٹن نامی ایک شخص کے ساتھ مارکس کا بڑا دلچسپ مباحثہ ہوا۔ ہاں، وہ بہت مشہور مباحثہ ہے۔ جی، ویسٹن کا ماننا تھا کہ یہ جو ٹریڈ یونینز ہیں اور یہ جو ہڑتالیں ہیں، یہ سب بالکل بیکار ہیں، اور سچی بات ہے اس کی دلیل بظاہر بہت سیدھی تھی کہ اگر مزدور ہڑتال کر کے تنخواہ بڑھوا بھی لیں تو فیکٹری کا مالک اپنی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دے گا، جس سے مہنگائی بڑھے گی اور مزدور کی قوت خرید یعنی وہیں کی وہیں رہے گی، نتیجہ صفر۔ تو اگر ویسٹن کی یہ معاشی دلیل مان لی جائے تو پھر تو ہڑتال کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ مارکس نے اس دلیل کو کیسے کاٹا؟ مارکس نے جان ویسٹن کی اس دلیل کو بڑی سختی سے مسترد کیا۔ مارکس کا جواب بہت ہی گہرا تھا۔ اس نے کہا کہ ویسٹن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہڑتال کو صرف اور صرف نفع و نقصان کے ایک خالص معاشی ترازو میں تول رہا ہے۔ تو مارکس کے نزدیک ہڑتال کیا تھی؟ مارکس کے نزدیک ہڑتالیں محض چند سکے یا چند روپے زیادہ حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے۔ مارکس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہڑتالوں کے معاشی نتائج کی بظاہر معمولی نوعیت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ان ہڑتالوں کے اخلاقی اور سیاسی نتائج وہ معاشی فائدے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ ہڑتالیں دراصل وہ اسکول ہیں جہاں مزدور طبقاتی شعور سیکھتے ہیں۔ ہڑتال کو ایک اسکول کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مطلب وہاں کوئی کلاسز تو نہیں ہو رہی نا، کوئی وائٹ بورڈ یا استاد تو نہیں ہے؟ جی بالکل، وہاں باقاعدہ کلاسز نہیں ہو رہی، لیکن عملی تعلیم مل رہی ہے۔
جب مزدور ہڑتال کرتے ہیں اور فیکٹری کے دروازے پر پہرا دیتے ہیں تو وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ان کی انفرادی حیثیت کچھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مل جائیں تو وہ ایک ایسی اجتماعی قوت بن جاتی ہیں جو پوری پیداوار کو روک سکتی ہے۔ یہ تو بہت طاقتور احساس ہے۔ یعنی ان کی محنت میں ہے۔ مارکس کا ماننا تھا کہ اگر یہ ہڑتالیں یا روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں نہ ہوں تو مزدور واقعی ایک بے حس اور فرما بردار ہجوم بن کر رہ جائیں گے جو ہر ظلم بس چپ چاپ برداشت کر لے گا۔ ہڑتال دراصل مزدور کے اندر انسان ہونے کا احساس اور عزت نفس پیدا کرتی ہے۔ یہ نقطہ واقعی کمال کا ہے، یعنی ہڑتال کا اصل مقصد محض تنخواہ بڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہڑتال کرنے کی وہ جو مشق ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک فیکٹری کے اندر ہڑتال ہوئی، لوگوں نے مل کر کام روکا اور انہیں شعور آ گیا، لیکن یہ تو ایک مقامی مسئلہ ہے نا۔ ایک فیکٹری کی یہ مقامی ہڑتال یا روزمرہ کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ پورے ملک کی ایک بڑی سیاسی اور انقلابی تحریک میں کیسے بدل جاتا ہے؟ اب میں اس بات کا بڑا واضح ذکر ہے کہ 19ویں صدی کے انگریز ماہرین معاشیات یہ دیکھ کر سخت حیران ہوتے تھے کہ مزدور اپنی ہی اجرت کا ایک بڑا حصہ اپنی یونینز کے فنڈز میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اور وہ پیسے بچاتے نہیں تھے؟ نہیں، یا پھر فرض کریں جب کسی اور شہر میں کسی فیکٹری کے مزدوروں نے ہڑتال کی ہوتی تھی تو یہ مزدور اپنی جیب سے پیسے کاٹ کر انہیں بھیجتے تھے۔ اب ان ماہرین معاشیات کے خیال میں تو یونین صرف اجرت بڑھانے کی ایک سودے بازی تھی، یعنی ایک لاگت اور منافع کا کھیل تھا۔ تو پھر مزدور اپنی کمائی کا اتنا بڑا حصہ کیوں لوٹا رہے تھے؟ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا ماننا ہے ان معاشی ماہرین کی وہ حیرانی دراصل ان کی اپنی سوچ کا دیوالیہ پن ظاہر کرتی ہے۔ وہ انسانی جذبے، قربانی اور یکجہتی کو صرف یعنی ایکسل شیٹ اور نفع اور نقصان کے ترازو میں تولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر مزدور 100 روپے دے کے یونین سے 120 روپے نہیں کما رہا تو وہ بے وقوف ہے۔ بالکل درست۔ ماہرین معاشیات کے لیے یہ ایک بالکل غیر عقلی حرکت تھی، لیکن مارکس کے نزدیک یہی وہ عمل تھا جس نے معاشی جدوجہد کو سیاسی جدوجہد میں بدلا۔ بات دراصل یہ تھی کہ ورکرز یہ سمجھ چکے تھے کہ یکجہتی کے بغیر ہر ہڑتال ناکام ہے۔ ہاں، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری۔ جی، آج اگر ان کے ساتھی دوسرے شہر میں ہار گئے تو کل ان کی باری ہے۔ اور جب یہ یکجہتی مضبوط ہوتی ہے تو مزدوروں کے مطالبات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ صرف اپنی فیکٹری کے مالک سے لڑنے کے بجائے حکومت سے قانون سازی کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ 10 گھنٹے کے کام کے اوقات والا قانون۔ 100%۔ کام کے اوقات کار کو 10 یا 8 گھنٹے مقرر کروانے کی تحریک جب مزدوری مطالبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو اب وہ صرف ایک فیکٹری کے مالک کے خلاف نہیں لڑ رہے ہوتے، بلکہ ان کا مقابلہ ریاست کے قانون، پولیس اور مجموعی سرمایہ دارانہ نظام سے ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روزمرہ کی معاشی جدوجہد ایک مکمل سیاسی جنگ میں بدل جاتی ہے۔ اوکے، ذرا رکیے 1 منٹ۔ اگر ہم آج کے دور کی ورکرز یونینز کو دیکھیں جو روزمرہ کی بنیاد پر تنخواہوں اور مراعات کے لیے لڑ رہی ہیں، خود مارکس نے کہا تھا کہ یہ ٹریڈ یونینز سرمایہ داری کے اثرات کے خلاف محض ایک گوریلا جنگ لڑ رہی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈ یونینز دراصل ایک بینڈٹ کی طرح ہیں؟ یعنی آپ کا بازو کٹ رہا ہے لیکن یونینز صرف اس پر ایک چھوٹی سی پٹی لگا کر خون روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ اصل بیماری یا اصل زخم کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ کیا اسی وجہ سے مارکس نے ایک باقاعدہ الگ مزدور پارٹی بنانے پر زور دیا تھا؟ آپ نے بالکل درست اور بہت ہی زبردست تشبیہ دی ہے یہ بینڈیڈ والی۔ مارکس کا تجزیہ بالکل یہی تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ ٹریڈ یونینز کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ روزمرہ کے استحصال کو کم کرتی ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ صرف سرمایہ داری کے پیدا کردہ برے اثرات کے خلاف دفاعی جنگ لڑتی ہیں۔ وہ اصل جڑ کو نہیں کاٹتی۔ جی ہاں، وہ ان اثرات کی جڑ یعنی خود اجرت کے نظام کو چیلنج نہیں کرتی۔ وہ اس بات پر تو راضی ہو جاتی ہیں کہ ایک طبقہ مالک ہوگا اور ایک طبقہ مزدور ہوگا، بس ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ استحصال کے بدلے تھوڑی بہتر اجرت اور کام کا بہتر ماحول مل جائے۔ یعنی وہ نظام کے اندر رہتے ہوئے بہتری چاہتی ہیں، نظام کو بدلنا نہیں چاہتی۔ بالکل، اسی لیے مارکس نے کہا تھا کہ مزدوروں کا نعرہ ایک دن کے کام کی منصفانہ اجرت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں، منصفانہ اجرت جیسی کوئی چیز سرمایہ داری میں ممکن ہی نہیں ہے۔
ان کا حتمی انقلابی نعرہ اجرت کے نظام کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہیں سیاسی طاقت چاہیے تھی۔ جی، اور ظاہر ہے اس مقصد کے لیے صرف ایک فیکٹری کے مالک سے لڑنا کافی نہیں تھا، بلکہ ریاستی اور سیاسی طاقت کا حصول ضروری تھا، اور اس سیاسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ورکرز پارٹی کی سخت ضرورت تھی۔ مگر یہ ورکرز پارٹی کیسی ہونی چاہیے تھی؟ مطلب جب ہم 19ویں صدی کے انقلابات کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خفیہ تنظیمیں آتی ہیں جو رات کے اندھیرے میں بند کمروں میں بغاوت کے منصوبے بناتی تھیں۔ تو کیا مارکس بھی ایسی ہی کسی سازشی پارٹی کی بات کر رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہیں پر مارکس کا بلانکی جیسے مشہور انقلاب پسندوں سے شدید اختلاف سامنے آتا ہے۔ بلانکے، وہ جو سازشیں کرتے تھے؟ جی ہاں، آگسٹ بلانکے۔ اس کی سوچ مکمل طور پہ سازشی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ عوام تو بے وقوف ہیں یا ان میں ابھی شعور نہیں آیا، اس لیے چند انتہائی تربیت یافتہ، بہادر اور مسلح انقلابیوں کا ایک گروہ عوام کی طرف سے ریاست پر اچانک دھاوا بول کر قبضہ کر لے اور اوپر سے بیٹھ کر معاشرے میں تبدیلی لے آئے۔ یہ تو ایک طرح سے ایلیٹسٹ سوچ ہو گئی نا؟ بالکل۔ مارکس نے ان سازشی عناصر کو تنزیہ طور پر انقلاب کے کیمیاگر قرار دیا تھا۔ جیسے قدیم کیمیاگر تانبے کو سونا بنانے کے جادوئی معجزے تلاش کرتے تھے، ویسے ہی یہ لوگ حالات کے پختہ ہونے اور عوام کے تیار ہونے کا انتظار کیے بغیر راتوں رات انقلاب لانے کے خواب دیکھتے تھے۔ تو پھر مارکس کا متبادل کیا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ مارکس کا بنیادی اور اٹل نظریہ یہ تھا کہ محنت کش طبقے کی آزادی خود محنت کشوں کے اپنے عمل سے ہی ممکن ہے۔ اسے ہم نظریاتی زبان میں وہ کیا کہتے ہیں، نیچے سے سوشلزم کہتے ہیں۔ یعنی عوام خود لیڈ کرے؟ بالکل، یعنی مارکس کی پارٹی کا کام عوام کی جگہ پر لڑنا یا سازشیں کرنا نہیں تھا، بلکہ عوام کی اپنی کھلی جد و جہد کے اندر ان کی نظریاتی رہنمائی کرنا، انہیں تعلیم دینا اور ان کی اپنی تنظیموں کو مضبوط کرنا تھا۔ انقلاب عوام کے شعوری عمل سے آنا تھا، کسی مٹھی بھر گروہ کی بغاوت سے نہیں۔ صحیح، لیکن سنیں، سیاسی طاقت پر قبضہ کرنا یا ریاست کو نیچے سے بدلنا، یہ سب باتیں تھیوری میں یا کتابوں میں پڑھنے میں بہت شاندار لگتی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے واقعی اس کو عملی طور پر آزمانے کی کوشش کی تھی، بغیر اس کے کہ وہ ایک مکمل تباہی میں بدل جائے؟ نظریات جب تک عمل کی کسوٹی پر نہ پرکھے جائیں وہ تو محض کاغذی باتیں لگتی ہیں۔ کیا مارکس کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ہوا جس نے ثابت کیا ہو کہ یہ تصور عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوا، اور اس واقعے کا نام ہے 1871 کا پیرس کمیون، جس کا ذکر آپ نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ تاریخی واقعہ تھا جس نے مارکس کے ان تمام نظریات میں جان ڈال دی اور انہیں ایک عملی شکل دی۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائیں گے؟ ضرور۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فرانس اور پرشیا، جو کہ موجودہ جرمنی ہیں، ان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں فرانس کو شکست ہو گئی تھی۔ پرشیا کی فوج پیرس کے باہر کھڑی تھی اور فرانسیسی حکومت اور سرمایہ دار طبقہ پیرس چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ایسے میں پیرس کے عام محنت کشوں نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پرانی ریاستی مشینری، یعنی پرانے محکموں اور افسرشاہی کو جیوں کا تیوں استعمال کرنے کے بجائے اسے مکمل طور پر توڑ دیا اور اس کی جگہ ایک بالکل نیا اور انوکھا نظام بنایا۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب اگر آپ نے حکومت سنبھال لی ہے تو آپ پرانے محکموں سے ہی کام چلائیں گے نا؟ انہوں نے نیا کیا کیا؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلا اور اہم کام یہ کیا کہ کھڑی فوج کے نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یعنی کوئی ایسی پیشہ ور فوج نہیں تھی جو ریاست عوام کو کچلنے کے لیے استعمال کر سکے۔ اس کی جگہ انہوں نے مسلح عوام کا تصور پیش کیا کہ شہر کا دفاع خود وہاں کے شہری کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کیا اور اسے براہ راست عوام کے سامنے جواب دہ بنایا۔ اور جہاں تک میں نے ذرائع میں پڑھا ہے، اس کمیون کے انتظامی امور یعنی حیران کن حد تک جمہوری تھے۔ وہاں کسی قسم کا کوئی VIP کلچر نہیں تھا۔ یہ کام کیسے کرتا تھا؟ بالکل، اور اس کا عملی طریقہ کار یہ تھا کہ کمیون کے تمام سرکاری عہدیدار بشمول مجسٹریٹ، پولیس چیف اور جج عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے تھے۔ اور یہ صرف ایک بار کا ووٹ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ سب سے انقلابی قدم یہ تھا کہ ہر نمائندے کو کسی بھی وقت اس کے عہدے سے واپس بلایا جا سکتا تھا۔
جسے انگریزی میں ریکالبل ہونا کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی محلے کے لوگوں کو محسوس ہوتا کہ ان کا چنا ہوا جج یا نمائندہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر رہا، تو انہیں اگلے 5 سال کے الیکشن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ اسے فوراً برطرف کر کے نیا بندہ بیٹھا سکتے تھے۔ واہ، یہ تو کمال کا احتساب ہے۔ جی، اور دوسری اہم بات، ان سب بڑے سرکاری اہلکاروں کو ایک عام ہنرمند مزدور کے برابر اجرت دی جاتی تھی۔ کوئی بھاری تنخواہیں، پروٹوکول یا مرات نہیں تھیں۔ مارکس نے مزدوروں کی اس حکومت کو، جو صرف بہتر دن چلی، پرولتاریہ کی آمریت کی عملی شکل قرار دیا۔ ایک منٹ رکیے، یہیں پر مجھے ایک بہت شدید قسم کی الجھن ہے، لفظ آمریت یا ڈکٹیٹرشپ۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ آج کی دنیا میں انتہائی خوفناک معنی رکھتا ہے۔ جب ہم ڈکٹیٹرشپ سنتے ہیں تو ہمیں 20ویں صدی کے ہٹلر، اسٹالن یا ایسے فوجی آمر یاد آتے ہیں جنہوں نے عوام کو کچلا۔ تو کیا مارکس واقعی ایک ایسے معاشرے کی بات کر رہا تھا جہاں عوام پر زور زبردستی اور جبر کیا جائے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کمیون کا نظام جمہوری تھا، تو پھر یہ ڈکٹیٹرشپ کیسے ہوئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس تاریخی غلط فہمی کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو پھر کیا یہ نام نہاد آمریت آج کی اس پارلیمانی جمہوریت سے زیادہ جمہوری تھی جسے ہم دنیا کا بہترین نظام سمجھتے ہیں؟ بالکل۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ 19ویں صدی میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے لفظ آمریت کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا جو 20ویں صدی کی فاشسٹ حکومتوں کے بعد بن گیا۔ 19ویں صدی میں یہ لفظ قدیم رومن جمہوریہ کے ایک تصور سے لیا گیا تھا۔ قدیم روم میں جب ریاست پر کوئی بہت بڑا ہنگامی بحران آتا تھا تو 6 ماہ کی ایک محدود مدت کے لیے کسی ایک شخص کو ہنگامی اختیارات دیے جاتے تھے تاکہ وہ بحران سے نمٹ سکے۔ یہ کوئی مستقل ظالمانہ حکومت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، تو مارکس نے اسے کس تناظر میں استعمال کیا؟ مارکس نے اس لفظ کو خالصتاً طبقاتی تناظر میں استعمال کیا۔ مارکس کے نزدیک ہر وہ ریاست جہاں طبقات موجود ہیں وہ دراصل ایک آمریت ہی ہے۔ سرمایہ دارانہ پارلیمانی جمہوریت بھی مارکس کے نزدیک ایک اقلیت یعنی چند سرمایہ داروں کی اکثریت یعنی محنت کش عوام پر ایک آمریت ہی ہے۔ ریاست کے قانون، پولیس اور عدالتیں سب بنیادی طور پر سرمایہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر مارکس کے نزدیک پرولتاریہ کی آمریت اس سرمایہ دارانہ آمریت سے کیسے مختلف تھی؟ پرولتاریہ کی آمریت انسانی تاریخ میں پہلی بار اکثریت کی اقلیت پر حکمرانی کا تصور تھا۔ پیرس کمیون میں مزدور، جو معاشرے کی بھاری اکثریت تھے، اپنے فیصلے خود کر رہے تھے اور چند سابقہ استحصال کرنے والوں کی طاقت کو ختم کر رہے تھے۔ اگر ہم آج کی برجوا جمہوریت یعنی آج کی عام پارلیمانی جمہوریت کا جائزہ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں، میری نظر میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کارپوریٹ کمپنی کے اندر ملازمین کو صرف اس بات پر ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا جائے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون سا نیا CEO آ کر ان کی تنخواہوں اور سہولیات میں کٹوتی کرے گا۔ ملازمین اس بات پر تو ووٹ نہیں ڈال سکتے کہ کمپنی کا منافع کیسے تقسیم ہوگا، وہ صرف یہ چنتے ہیں کہ انہیں لوٹنے والا چہرہ کون سا ہوگا۔ بہترین مثال، مارکس کا تجزیہ بالکل یہی تھا۔ مارکس نے کہا تھا کہ آج کی نام نہاد جمہوریت میں عوام کو ہر 3 یا 6 سال بعد صرف یہ فیصلہ کرنے کی آزادی دی جاتی ہے کہ حکمراں طبقے کا کون سا فرد پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی غلط نمائندگی کرے گا یا انہیں دھوکہ دے گا۔ یعنی فیصلہ سازی تو اشرافیہ کے پاس ہی رہتی ہے۔ بالکل، فیصلہ سازی کے اصل خود و خال ہمیشہ اشرافیہ کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس پیرس کمیون کے نمائندے ہر وقت عوام کے سامنے جواب دے تھے۔ وہ قانون بناتے بھی خود تھے اور اس پر عمل درآمد بھی خود کرتے تھے۔ مزدوروں کی اس 19ویں صدی کی تنظیم سازی نے ہی دراصل مستقبل کی ورکر کونسلز کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں یعنی روس میں سوویت کا نام دیا گیا۔ پیرس کمیون نے یہ ثابت کیا کہ مزدور محض پرانی ریاستی مشینری پر قبضہ کر کے اسے اپنی آزادی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں ایک بالکل نیا اپنا نظام تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا حیران کن پہلو ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مروجہ سیاسی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری اور مفصل گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکس کے اس پورے باب کا بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ سرمایہ داری بظاہر کتنی ہی طاقتور اور ناگزار کیوں نہ محسوس ہو، وہ اپنے خاتمے کے بیچ خود بو رہی ہے۔ جی بالکل۔ مارکس کے الفاظ میں وہ اپنے گورکن خود پیدا کر رہی ہے۔ اس نے فیکٹریوں کو محض پیداوار کی مشینیں نہیں سمجھا، بلکہ انہیں سیاسی شعور اور جد و جہد کے اسکول قرار دیا۔
اور پھر ان ہڑتالوں سے پیدا ہونے والی یکجہتی نے پیرس کمیون جیسے حیرت انگیز واقعات کو جنم دیا جو آنے والے زمانوں کے لیے تنظیم سازی کا ایک ماڈل بن گئے۔ بالکل درست، آپ نے بہت عمدگی سے بات کو سمیٹا ہے، اور اس پوری بحث میں ایک اور نقطہ جو یاد رکھنے کے لائق ہے وہ مارکس کا تصور ہے کہ ریاست بالآخر بتدریج ختم ہو جائے گی، جس سے ویتھرنگ اوے آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ مارکس کے بقول جب معاشرے سے طبقاتی فرق ہی مٹ جائے گا تو ایک طبقے کو دبانے کے لیے بنائی گئی پرتشدد ریاستی مشینری کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ مستقبل میں انسانوں پر حکومت کرنے کی بجائے معاشرے کا کام صرف وسائل کی منصفانہ تقسیم اور پیداواری عمل کا نظم و نسق چلانا رہ جائے گا۔ یہ ایک بہت طویل، پیچیدہ لیکن انتہائی دلچسپ نظریاتی سفر ہے جسے ہم نے مل کر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہمارا یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ہم اس کتاب کے اگلے باب پر اگلے لیکچر میں بات کریں گے تاکہ جان سکیں کہ بین الاقوامی سطح پر ان تحریکوں نے کیا شکل اختیار کی۔ کیا مارکس کا یہ نظریہ درست تھا کہ چونکہ سرمایہ داری ایک عالمی نظام ہے اس لیے اس کا مقابلہ بھی صرف ایک عالمی اور بین الاقوامی تحریک ہی کر سکتی ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات کس حد تک درست ثابت ہوئی۔ مجھے بھی اگلی نشست اور اس بحث کا بے صبری سے انتظار رہے گا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ دنیا میں سامراجیت اور قومی آزادی کی بے شمار تحریکوں نے ان بنیادی نظریات میں مزید پیچیدگیاں اور بہت سے نئے پہلو متعارف کروا دیے تھے۔ بالکل، اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک آخری خیال پر ضرور غور کریں۔ کتاب کے آخر میں مارکس کی ایک اور تحریر جسے گرونڈرسے کہا جاتا ہے اس کا ایک حوالہ دیا گیا ہے۔ اس تحریر میں مارکس نے حیران کن طور پر مستقبل کی ایک ایسی پیشین گوئی کی تھی جو آج کے دور پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب جدید مشینیں اور ٹیکنالوجی زیادہ تر جسمانی اور تھکا دینے والی مشقت انسانوں سے چھین لیں گی اور انسان تخلیقی، ذہنی اور سماجی کاموں کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ ذرا آج کی دنیا کی طرف دیکھیں، ہم ہر وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹومیشن کے بڑھتے ہوئے اثرات کے بارے میں پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انسانوں کی نوکریوں کا کیا بنے گا۔ لیکن کیا ہم شاید انجانے میں ہی صحیح مارکس کے اس تصور کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں کام کرنا ہماری بھوک مٹانے کی مجبوری اور بوجھ نہیں بلکہ زندگی کا ایک تخلیقی حصہ بن سکتا ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی ہمیں مجبوریوں سے نکال کر واقعی آزاد انسانوں کی دنیا میں لے جا سکے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کتاب 150 سال پہلے لکھی گئی ہو، وہ بھی وکٹورین دور کی دھواں چھوڑتی فیکٹریوں اور کوئلے کی کانوں کے بارے میں، تو بھلا اس کا آج کے جدید ایئر کنڈیشن دفتروں اور چمکتی ہوئی ٹیکنالوجی کی دنیا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مارکس کے نظریات کو بس ایک پرانے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی طرح سمجھتے ہیں جس کی آج کے اس 4K اسمارٹ اسکرین والے دور میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کے آخری اور حتمی حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ فراہم کردہ کتاب کے ان اختتامی ابواب کی روشنی میں اس سوال کو پرکھا جائے کہ کیا واقعی وہ پرانا نظریاتی سرکٹ بورڈ بیکار ہو چکا ہے یا آج کی پوری عالمی معاشی مشینری کے اندر وہی پرانی وائرنگ کام کر رہی ہے۔ اور یہ شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی خاص نظریے کی یعنی مارکسزم یا کیپٹلزم کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اس کتاب اور ان ذرائع میں پیش کیے گئے دلائل کا غیر جانبداری سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، تو پھر اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ آخر ناقدین ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ سرمایہ داری اب مکمل طور پر بدل چکی ہے؟ میرا مطلب ہے 1950 کی دہائی میں کراس لینڈ جیسے مفکرین نے ایسا کیوں کہا تھا؟ دیکھیں، اس وقت کراس لینڈ اور سٹریچی جیسے مفکرین کا استدلال یہ تھا کہ سرمایہ داری اب اپنے اس وحشیانہ دور سے بہت آگے نکل چکی ہے جسے مارکس نے دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک ریاست نے معیشت میں مداخلت شروع کر دی تھی، مارکیٹ میں اجارہ داریاں قائم ہو گئی تھیں، اور ایک بہت بڑا فرق یہ آیا تھا کہ کمپنیوں کی ملکیت اور ان کا کنٹرول الگ الگ ہو گئے تھے۔ اچھا، ذرا اس آخری نقطے پر رکتے ہیں۔ یہ ملکیت اور کنٹرول کے الگ ہونے سے ان کی کیا مراد تھی؟ یعنی کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب فیکٹری کا مالک خود کوڑا لے کر مزدوروں کے سر پر کھڑا نہیں ہوتا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ ان کا ماننا تھا کہ اب بڑی کارپوریشنز چند افراد کی نہیں بلکہ ہزاروں شیئر ہولڈرز کی ملکیت بن چکی ہیں،
اور ان کو چلانے والے مالک نہیں بلکہ پروفیشنل مینیجرز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان مفکرین کے خیال میں یہ مینیجرز روایتی سرمایہ داروں کی طرح صرف اور صرف منافع کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ مبینہ طور پر کمپنی کی طویل مدتی ترقی اور ملازمین کی فلاح کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مینیجرز واقعی طویل مدتی فلاح پر اتنی توجہ دے رہے ہیں تو پھر میرا مطلب ہے ہم روزانہ خبروں میں کیوں دیکھتے ہیں کہ بڑی کمپنیاں اپنی سہ ماہی رپورٹ کو بہتر دکھانے کے لیے راتوں رات ہزاروں ملازمین کو نکال دیتی ہیں؟ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مینیجر جتنا بھی پروفیشنل ہو وہ مارکیٹ کے دباؤ کا غلام ہی ہے۔ بالکل، اور کتاب کا مصنف بیانہ یہی جوابی دلیل پیش کرتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ مارکس نے دراصل جوائنٹ سٹاک کمپنیوں کے بننے کی پیشگوئی بہت پہلے کر دی تھی۔ مارکس کے مطابق ایک وقت ایسا آتا ہے جب سرمایہ دار محض سرمایہ کا ایک مینیجر بن کر رہ جاتا ہے۔ یعنی چہرے بدل جاتے ہیں لیکن نظام کا طریقہ کار وہی رہتا ہے۔ 100%۔ اس سے نظام کی بنیادی خصلت نہیں بدلتی۔ ایک مینیجر انفرادی طور پر کتنا ہی نرم دل کیوں نہ ہو، اس کی یہ خوبی بے معنی ہے۔ مسابقت کے بے رحم قانون اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ منافع کی شرح کو بڑھائے، ورنہ کوئی اور کمپنی اسے کھا جائے گی یا شیئر ہولڈرز اسے نکال کر کوئی زیادہ بے رحم مینیجر لے آئیں گے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن دوسری طرف ریاست کا کردار بھی تو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید حکومتیں ہسپتال بناتی ہیں، تعلیم دیتی ہیں، بے روزگاری الاؤنس دیتی ہیں۔ جیسے کینز کے معاشی ماڈل کے تحت حکومتی مداخلت کی جاتی ہے، تو کیا اس ریاست کی مداخلت نے سرمایہ داری کو زیادہ محفوظ اور مستحکم نہیں کر دیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن کتاب اس ظاہری استحکام کی ایک بالکل مختلف اور میں کہوں گا خاصی تاریک تصویر پیش کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد جو طویل معاشی استحکام نظر آیا وہ ریاست کے فلاحی کاموں کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ مستقل اسلحے کی معیشت اور فوجی مسابقت تھی۔ کیا واقعی؟ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہنا کہ حکومتیں معیشت کو بچانے کے لیے جنگی جہاز اور میسائل بناتی ہیں تھوڑا عجیب ہے۔ کیا ہتھیاروں کی پیداوار خالصتاً قومی سلامتی کا معاملہ نہیں؟ دیکھیں، جغرافیائی سیاست یا قومی سلامتی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن مصنف اس کے اندر موجود معاشی میکینزم کو بے نقاب کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مارکس کی معاشی تقسیم کو دیکھنا ہوگا۔ مارکس نے معیشت کو دو بنیادی حصوں میں بانٹا۔ ڈپارٹمنٹ 1 جو پیداواری ذرائع بناتا ہے، جیسے مشینیں اور خام مال۔ اور دوسرا ڈپارٹمنٹ صارفین کی اشیاء کے لیے ہوگا؟ بالکل۔ ڈپارٹمنٹ 2 صارفین کی اشیاء بناتا ہے، جیسے کپڑے، خوراک وغیرہ۔ یہ دونوں ایک چکر میں کام کرتے ہیں اور ان کی پیداوار مزید سرمایہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور کیٹیگری آتی ہے جسے ڈپارٹمنٹ 3 یعنی محکمہ سوم کہا جاتا ہے۔ اور اس محکمہ سوم میں کیا بنتا ہے؟ اس میں ایسی اشیاء بنتی ہیں جو دوبارہ کسی پیداواری عمل کا حصہ نہیں بنتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جنگی ساز و سامان ہے۔ ایک بیلسٹک میسائل نہ تو کوئی نئی چیز بناتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے کام آتا ہے۔ معاشی اصطلاح میں یہ محض ایک فضلہ یا ویسٹ پروڈکشن ہے۔ ارے تو پھر کوئی بھی منافع پر چلنے والا نظام جان بوجھ کر ایسا فضلہ کیوں پیدا کرے گا؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی سے ایک گڑھا کھدوائیں اور پھر اسی سے وہ گڑھا واپس بھروائیں، صرف اس لیے تاکہ پیسہ گردش میں رہے اور نظام چلتا رہے۔ مارکس کے الفاظ میں جیسے سرمائے کو سمندر میں پھینکنا۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب مارکس کے گلتی ہوئی شرح منافع کے نظریے میں ہے۔ دیکھیں، سرمایہ دار حریف کو ہرانے کے لیے نئی مشینوں پر سرمایہ کاری کرتا ہے۔ مارکسی معیشت میں مشین کو مردہ محنت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی نئی ویلیو پیدا نہیں کرتی، بس اپنی لاگت منتقل کرتی ہیں۔ اچھا، تو نئی ویلیو یعنی اضافی قدر یا سرپلس ویلیو وہ صرف انسان کی زندہ محنت ہی پیدا کر سکتی ہے، صحیح؟ بالکل درست۔ تو جب فیکٹریوں میں انسانوں کی جگہ مشینیں بڑھتی ہیں تو مجموعی طور پر منافع کا مارجن کم ہونے لگتا ہے، اور اگر یہ بے تحاشا سرمایہ بار بار مشینوں اور روزمرہ اشیاء میں لگایا جائے تو اوور پروڈکشن کا بحران آ جاتا ہے۔ اتنی چیزیں بن جاتی ہیں جنہیں خریدنے کی طاقت مزدور کے پاس نہیں ہوتی اور نظام کریش کر جاتا ہے۔
تو اس بحران کو روکنے میں میزائل اور ہتھیار کیسے مدد کرتے ہیں؟ اسے ایک بڑے سٹیم انجن کی طرح سمجھیں۔ جیسے جیسے سرمایہ جمع ہوتا ہے، بھاپ کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھنے لگتا ہے۔ اگر یہ بھاپ خارج نہ ہو تو انجن پھٹ جائے گا، یعنی معاشی بحران آ جائے گا۔ ہتھیاروں کی پیداوار اس انجن کے پریشر والف کا کام کرتی ہے۔ یعنی وہ اضافی سرمایہ کو تباہ کر دیتے ہیں تاکہ انجن پھٹنے سے بچ جائے؟ بالکل۔ ریاست اربوں ڈالر ایسے ہتھیاروں پر لگا دیتی ہے جو کبھی مارکیٹ میں بیچے نہیں جائیں گے، بس سائلوز میں پڑے رہیں گے۔ اس طرح بھاپ خارج ہو جاتی ہے اور شرائع منافع گرنے کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ اف، یہ تو ایک انتہائی خوفناک قسم کا پریشر والو ہے۔ استحکام کی یہ قیمت انسان کو بارود کے ڈھیر پر بٹھا کر چکائی جا رہی ہے۔ خیر، اس میکانزم سے نکل کر ذرا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس نظام میں روز کام کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی بڑے شہر میں دیکھیں تو ہمیں کوئلے کے کانکن نظر نہیں آتے۔ جی، آج کا منظرنامہ مختلف ہے۔ ہاں، لوگ شیشے کی بڑی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں، گلے میں شناختی کارڈز ہیں، دفتروں میں کمپیوٹر پر کسٹمر سروس یا ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں۔ عام خیال تو یہی ہے کہ یہ سب مڈل کلاس بن چکے ہیں۔ کیا کتاب اس طبقاتی تقسیم پر بات کرتی ہے؟ جی ہاں، کتاب اس وہم کو بڑی سختی سے رد کرتی ہے اور طبقے کی ایک نئی مارکسی تعریف سامنے لاتی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ طبقے کا تعین آمدنی یا لائف سٹائل سے ہوتا ہے، کہ آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں۔ صحیح، یہی عام تاثر ہے۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ مارکس کے ہاں طبقے کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ پیداواری عمل میں آپ کا رشتہ کیا ہے، جسے ریلیشنز آف پروڈکشن کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو زندہ رہنے کے لیے اپنی محنت بیچنے پر مجبور ہے اور جس کا باس اس سے زیادہ مفت محنت نچوڑ کر منافع کما رہا ہے، تو وہ شخص ورکنگ کلاس کا حصہ ہے۔ آئیے اس بات کی ذرا تہیں کھولتے ہیں۔ یعنی ایک دفتر کا کلرک، ٹائپسٹ یا نرس، وہ بھی سرمایہ کی نظر میں اسی طرح استحصال کا شکار ہے جیسے 19ویں صدی کا کوئی صنعتی مزدور تھا؟ 100%۔ آپ کلرک کی مثال لے لیں یا کال سینٹر ملازم کی۔ وہ بھلے سوٹ پہن کر اے سی میں بیٹھے ہوں، لیکن انتظامیہ کا دباؤ بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے اس پر۔ ایک کال سینٹر کا ملازم ایئر کنڈیشن کمرے میں ہے اور ایک فیکٹری مزدور بھاری مشینوں کے درمیان پسینے میں جسمانی مشقت کر رہا ہے۔ کیا استحصال کی نوعیت واقعی ایک جیسی ہے؟ ماحول کا فرق ضرور ہے، لیکن پوشیدہ میکانزم ایک ہی ہے۔ ایک جدید کال سینٹر کو دیکھیں، ملازم پر ہر وقت دباؤ ہوتا ہے کہ وہ کال کا دورانیہ کم کرے۔ اس کی ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے، کی بورڈ کے کلکس تک مانیٹر کیے جاتے ہیں۔ ہاں، وہ جو ٹریکنگ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ گاہک بھگتا ہے، لیکن اس اضافی کام کی اجرت نہیں ملتی۔ یہ بچایا گیا وقت سیدھا کمپنی کا منافع بنتا ہے۔ اسے ڈیجیٹل ٹیررزم کہا جاتا ہے۔ دفتروں نے دراصل فیکٹری فلور کا بے رحم نظم و ضبط اپنا لیا ہے۔ یہ بات تو بہت منطقی لگ رہی ہے، لیکن پھر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر استحصال جاری ہے تو لوگوں کی حقیقی اجرتوں میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ مطلب آج کے محنت کش کے پاس اسمارٹ فون ہے، گاڑی ہے، اس کی قوت خرید پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ استحصال کم ہوا ہے؟ یا مصنف مارکس کا ایک بہت اہم فرق واضح کرتا ہے جو عام طور پر سمجھا نہیں جاتا۔ حقیقی اجرت یعنی ریئل ویجز اور استحصال کی شرح کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کل پیدا کردہ دولت ایک پیزا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پیزا؟ 1 صدی پہلے مزدور کو اس چھوٹے سے پیزے کا ایک ٹکڑا ملتا تھا۔ آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیداوار اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پیزا ایک فٹ بال کے میدان جتنا بڑا ہو چکا ہے۔ اب مزدور کو اس میں سے 2 ٹکڑے مل رہے ہیں۔ یعنی اس کی حقیقی اجرت بڑھ گئی کیونکہ اس کے پاس پہلے سے زیادہ خوراک ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ اس نئے بہت بڑے پیزے کے مجموعی ہجوم کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں مزدور کے 2 ٹکڑوں کا تناسب پہلے سے بھی کم ہو گیا ہے۔ مجموعی پیداوار میں محنت کش کا حصہ نسبتاً گرا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو ہے۔ مطلب اضافی قدر کی شرح کم ہونے کے بجائے دراصل بڑھ چکی ہے؟ جی، آج کا محنت کش 19ویں صدی کے مزدور سے 1000 گنا زیادہ دولت پیدا کر رہا ہے، لیکن جو دولت وہ پیدا کرتا ہے اور جو اسے ملتی ہے اس میں خلیج اور بھی وسیع ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ترین 5% لوگ آج بھی دنیا کی بے تحاشا دولت پر قابض ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور چشم کشا نقطہ ہے۔ اس کے بعد قدرتی طور پر ایک اور بحث سامنے آتی ہے جو آج کل ہر خبر میں ہے: آٹومیشن اور روبوٹس کا خوف۔
اگر مزدور اتنا ہی ضروری ہے تو کیا روبوٹس اس محنت کش طبقے کو ختم نہیں کر دیں گے؟ فراہم کردہ مواد اس خوف کو بھی جانچتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ دعوے کہ سب گھر سے کام کریں گے یا مشینیں سب کچھ سنبھال لیں گی انتہائی مبالغہ آمیز ہیں۔ یعنی وہ ٹیلی کمیوٹنگ والا تصور۔ ہاں، ذرا سوچیں، ایک کان یا ہسپتال کا پورٹر جو مریضوں کو اسٹریچر پر لے جاتا ہے، وہ گھر سے کیسے کام کر سکتا ہے؟ سرمایہ داری کا بہت بڑا حصہ آج بھی جسمانی محنت پر چلتا ہے۔ روبوٹس ابھی تک اتنے لچکدار نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اگر فیکٹریاں مکمل خودکار ہو جائیں تب کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی ان مشینوں اور روبوٹس کو سپروائز کرنے، مرمت کرنے اور پروگرام کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوگی، اور اس سے ان چند محنت کشوں کے ہاتھ میں بے پناہ معاشی طاقت آ جائے گی کہ وہ جب چاہیں پوری سپلائی لائن روک دیں۔ اور یہاں مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے، وہ جو مغربی ممالک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کا شور ہے کہ ان کے ہاں صنعتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی فیکٹریاں دنیا سے غائب ہو رہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا مطلب صنعتوں کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ سرمایہ داری نے محض اپنا استحصال مغربی ممالک سے اٹھا کر تیسری دنیا یعنی گلوبل ساؤتھ کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ ہاں، جیسے ترقی پذیر ممالک کی سستی لیبر کی طرف؟ بالکل۔ برازیل، پولینڈ، جنوبی افریقہ، بھارت اور چین جیسے ممالک میں فیکٹریاں لگانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں محنت کش سستے ہیں اور حقوق کمزور ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج دنیا میں صنعتی محنت کشوں کی تعداد تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ تو پھر اگر اس سارے تفصیلی جائزے اور کتاب کے اس آخری حصے کو سمیٹا جائے تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا کتاب کے مطابق سرمایہ داری کے خد و خال واقعی نہیں بدلے؟ مصنف ان تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے یہی پیغام دیتا ہے کہ سرمایہ داری کا بنیادی ڈھانچہ بالکل نہیں بدلا۔ آج کی فوجی مسابقت، جوہری جنگ کا خطرہ، 30 ملین بے روزگار اور تیسری دنیا کے 800 ملین بھوکے افراد اس بات کا ثبوت ہے کہ مارکس کا تجزیہ آج کے دور میں پہلے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں ہم سامعین کو ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ یہ سب اس کتاب کے مصنف اور پیش کردہ ذرائع کا تجزیہ ہے۔ ہمارا مقصد کسی نظریے کی وکالت کرنا نہیں، بلکہ صرف ان تصورات کو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ بالکل، اور یہی تنقیدی سوچ کی بنیاد ہے۔ تو آج کے اس طویل جائزے کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI انسانوں کی نوکریاں لے رہی ہے اور یہ کوئی جادوئی خودکار نظام ہے، تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان جدید ترین سسٹمز کے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کا اشارہ اس ڈیٹا کی طرف ہے جو ان سسٹمز کو سکھایا جاتا ہے؟ جی ہاں، ان سسٹمز کو چلانے، ان کا ڈیٹا صاف کرنے اور انہیں ٹرین کرنے کے لیے تیسری دنیا میں بیٹھے لاتعداد پوشیدہ محنت کش دن رات کام کر رہے ہیں، انتہائی کم اجرت پر۔ تو کیا وہ آج کی دنیا کے نئے نظر نہ آنے والے فیکٹری مزدور نہیں ہیں؟ ہم اسکرین پر تو AI کا جادو دیکھتے ہیں، مگر اس کے پیچھے چھپے انسانی استحصال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی آج کے دور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز زاویہ ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کوئی نیا اسمارٹ ٹول استعمال کریں تو اس ڈیجیٹل اسکرین کے پیچھے چھپی اس محنت کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ اس گہرے تجزیے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔